بریک کے بعد خوش آمدید. نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سیٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وقت جن معززین کا اضافہ ہوا ہے میں ان کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں حافظ احمد رضا، جو کہ ایک بہت مشہور اور معروف نعت خواں ہیں. حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس شو پہ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رضوان صاحب. علامہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف موجود ہیں روبی گل اور آمنہ ناز. نشریات کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ روبی گل صاحبہ آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات کریں. بسم اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. حاضروں نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضروں نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوب. اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح ہماری پہلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ کس طرح والدین کو اپنے بچیوں کی شادیوں میں کن کن چیزوں سے
اجتناب کرنا چاہیے اور کن چیزوں کے لیے احکامات نبوی کیا ارشادات نبوی ہیں اور کس سے فیض حاصل کرنا چاہیے موجودہ دور میں؟ کیا علماؤں سے اس طرح کے مشورے لینا چاہیے کیونکہ والدین بھی پریشان ہیں اور بچے بھی پریشان ہیں اور علماء تمام ہی مکاتب فکر کے وہ روشنی ڈالتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ علامہ رضوان صاحب اس سے پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا والدین کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، تو کون کرے گا علامہ صاحب؟ دیکھیں یہ کاؤنسلنگ جو ہے در حقیقت یہ معاشرے کی طرف سے ہونی چاہیے اور معاشرے میں جو اساتذہ، اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کالجز کے اساتذہ ہیں ان کا، اسکول کا، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ جو آپ کے گھر کے بڑے کہلاتے ہیں، بزرگ، ان کی یہ تین لوگوں کی طرف سے اگر کاؤنسلنگ کا طریقہ کار ہوگا تو اس میں بچوں کے لیے جو ہے وہ چوز کرنے میں شریک حیات آسانی پیدا ہوگی۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طریقے سے کہ حدیث رسول کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ایک بچی کے لیے اگر رشتہ بھیجتا ہے تو اس میں یہ دیکھو کہ وہ اس کا نسب، اس کا غیرت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک یہ کہ اعضائے جسمانی اس کے مکمل ہونے چاہیے۔ اب ہمارے یہاں نہ اعضائے جسمانی کا کوئی مسئلہ دیکھا جاتا ہے، نہ نسب کا کوئی مسئلہ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اولاد فلاں کی ایسی ہوئی۔ اب جیسے اس کی بات کو میں اس طریقے سے کہوں کہ کسی نے امام سجاد سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ اہل بیت کو برا کہنے والے کون لوگ ہیں، کیونکہ آپ فرزند رسول ہیں اور کوئی مسلمان آپ کو برا نہیں کہہ سکتا۔ تو بے شک امام سجاد فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین ان کے کئی لقب ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو اگر کوئی برا کہے تو اس سے اس کی ماں کے باپ کا پوچھو، یعنی جس کے نسب کے اعتبار سے جو معتبر نہیں ہوگا، کسی طریقے سے جو ہے وہ صحیح راستے کے بجائے وہ حرام راستے سے ہوگا تو وہ اہل بیت کو برا کہے گا۔ اسی طریقے سے جب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ ہم جب چوز کرتے ہیں کہ جی بچہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے، بچہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے، تو اس پہ پہلی چیز یہ کہ جب انتخاب آپ کرتے ہیں شادی کے لیے تو اس وقت معیار زندگی آپ کا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ عورت صحت مند ہو، نسب اس کا بہتر ہو، اس کے علاوہ اس کے خاندان میں خصوصاً اس کی ماں کا طریقہ کار اور کردار اگر بہتر ہے تو وہ آپ کی شریک حیات جو بھی آپ چوز کر رہے ہیں اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے لڑکے کے لیے بھی یہ ہے کہ لڑکا جو ہے اگر صوم صلات کا پابند ہے اور تو یہ، لیکن ہماری یہاں در حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں تفریق یہ آ گئی ہے کہ جو صوم صلات کے پابند ہیں وہ کسب معاش کی طرف سے دور ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ عبادت کرنی ہے اور تو ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ در حقیقت اسلام واحد مذہب ہے کہ جس میں جو ہے روزگار بھی، یعنی کہ اگر آپ روزگار کے لیے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی فضیلت جہاد اکبر سے بلند ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دونوں چیزیں کریں اور اس کے بعد پھر چوز کریں، اب پہلا رشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ تین دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یعنی لوگوں کو دیتا ہے موقع۔ پہلی دفعہ نسبت آتی ہے، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، دوسری دفعہ ہوتی ہے تب بھی اختیار ہوتا ہے، تیسری دفعہ اگر آپ اس کو پلٹا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے کفران نعمت کا دور آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک لڑکی اگر وہ خوش شکل ہے، پہلے میں نے مرد کی بات کی، اب میں یہاں یہ بات کروں کہ ایک لڑکی اگر خوش شکل ہے تو اس کا معیار زندگی جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک شریف زادہ اور ایک حسب و نسب زادہ والا جو ہے وہ اس کا جو معیار زندگی ہے یا اس کا ذہنی معیار جو بن چکا ہے فی زمانہ، وہ مادہ پرستی کے اعتبار سے یہ بن گیا کہ اس کے پاس جو ہے وہ کسی بھی طرح کی انکم ہو اور اس کے اکاؤنٹس جو ہے وہ اسٹیبل ہو، اور اتنے اسٹیبل ہو کہ اس کے پاس جو ہے وہ بہترین ماڈل کی گاڑی ہو، گھر ہو، دیگر تمام چیزیں ہوں، تو یہ تمام چیزیں اس کی بہترین قسم کی ہوں، ٹھیک ہے۔
تو وہ لڑکی اس کی طرف جائے گی۔ در حقیقت اسلام یہ کہتا ہے آپ کو کہ آپ ایسے سے رشتہ کریں کہ جو آپ کو عزت دے، ماشاء اور عزت وہی دیتا ہے جو اب کسی نے یہ ایک فقہی طور پہ ہمیں ایک بات پڑھائی جاتی ہے، اصول میں پڑھائی جاتی ہے کہ جی اس شخص سے اگر کوئی شخص دیندار ہو اس کی طرف جو ہے وہ اپنی لڑکی کو مطلب یہ کہ اس کا رشتہ پہلے جو ہے وہ منتخب کرو، اس لیے کہ وہ آپ کی بچی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں یہ بات آتی ہے۔ اور جو بچے ہوں گے وہ بھی صالح ہوں گے، کیونکہ وہ تمام تر جو طریقہ کار زندگی اسلام نے آپ کو وضع کیا ہے اس کے اوپر وہ کاربند رہتے ہوئے ہوگا، کیونکہ اسلام واحد مذہب ہے کہ جس میں اولاد کو پیار کرنے کا طریقہ، بہن بھائیوں کو پیار کرنے کا طریقہ، ماں باپ کو پیار کرنے کا طریقہ، میاں بیوی کے درمیان میں پیار کرنے کا طریقہ، ہر طرح سے اخلاق کی طور پہ ہر جگہ سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح کریں تو اس کا یہ ثواب ہے۔ میں اس کو آگے بھی اس کو پڑھائیں گے کہ بہت ایک کامن ہمیں معاشرے میں ایک سوال ملتا ہے، جی میرے جو والدین ہیں یا جو ہمارے دادا ہیں وہ پرانی ذہنیت کے لوگ ہیں، پرانے دور کے لوگ ہیں، اور آج میں باہر سے پڑھ کر آیا ہوں اور میرے والدین تو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تو وہ میری زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ بھی میں علامہ صاحب سے رائے لوں گا کہ آج کل آپ نے کہا کہ بزرگوں سے یا علماء سے روشنی لیں، تو آج کل کے نوجوانوں کو بہت سارے کنسرن ہیں، تو ان نوجوانوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ایک ناز شامل کرتے ہیں حافظ علامہ احمد رضا صاحب۔ احمد صاحب بسم اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک اشکوں کے موتی، درودوں کے گجلے، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے
قابل ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نئے ہاتھ خالی، نہ وہ ہاتھ خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور اب سمر آمنہ میرے خیال میں آمنہ نعت ناز خواں بھی ہیں ہمارے ساتھ جی، موجود ہے، میں چاہوں بسم گی اللہ۔ آمنہ ناز آپ بھی نشریات میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی محترمہ، شامل کریں۔ بسم اللہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اور وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے کہ جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اور اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، یا رسول اللہ اے میرے مولا، کبھی تو ہم بھی یہ کہیں کہ ہم سب نے مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اور بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب جائیں گے، اگر جانا ہوا مدینے میں
مولا کو حال دل سنائیں گے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہم سب کی، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور مجھے بھی اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے، اور آپ تمام جو ہمارے دور دراز سے نعت خواں بچے بچیاں اور تمام ہی اور ہر ایج کے لوگ آتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، تو آپ وینس ایس جی کے آفیشیل پیج پر، فیس بک پیج پر ان کا آپ نام ضرور مینشن کریں، جس کی بھی آپ کو نعت منقبت یا حمد و ثنا پسند آئی ہو، یا پھر ہمارے یوٹیوب کے آفیشیل وینس ایس جی کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ یہی نام مینشن کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود تھیں محترمہ روبی گل صاحبہ، آمنہ ناز اور حافظ احمد رضا صاحب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہی رہیں گے۔ اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے، آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ ایک لاسٹ ہمارا سیگمنٹ باقی ہے جس پہ ہم علامہ صاحب سے بھی چاہیں گے کہ ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں ان کے ان سے جواب لیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔